مرد کو اولاد کی نفی کی اجازت نہیں. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو شروع سے ہی پاک دامن عورت سے شادی کرو, نہیں کی تو اب جس ڈیزائن کا بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے کھاتے میں ہی ڈالے گی شریعت اس کو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو 4 گواہ لے کر آؤ یا عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ عدالت میں, اور یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اس طرح سے عدالت میں قسمیں اٹھائی جائیں گی. اس کے بعد عدالت عورت سے قسمیں اٹھائے گی. عورت اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو عورت کو رجم کر کے مارا جائے گا, اور بچہ پھر باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. وہ ولد الزنا بچہ کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا بیچارے کا. اور اگر عورت اقرار نہیں کرتی تو عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یا تو زنا کا اقرار کرو یا انکار کرو. جب تک اقرار یا انکار نہیں کرتی جیل میں پڑی رہے گی. اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اسلام کہتے ہیں ایسے انکار نہیں, 5 قسمیں. اس میں بھی یہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹی ہوں. اور اگر قسمیں اٹھا لیتی ہے تو مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی, عورت نے بھی اٹھا لی. اب ہمیں نہیں پتہ ان میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے, تو دونوں کا نکاح ختم کرا دیا جائے گا. عدالت نکاح کیا کر دے گی کہ بھئی اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. عدالت نکاح کو ختم کر دے گی اور بچے کو باپ سے منسوب نہیں کرے گی, کیونکہ باپ بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس نے قسمیں بھی اٹھا لی ہیں. پھر بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا لیکن وہ ولد الزنا بھی نہیں کہلائے گا, کیونکہ ہمارے پاس زنا کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج عدالتوں میں یہ لعان والا عمل نہیں ہوتا, لہذا آج اگر کسی کی عورت زنا کر کے بچہ لاتی ہے, اس کی بیوی ہے, تو آپ بچے کا انکار کر نہیں سکتے, کیونکہ اسلام میں اس پروسیس سے گزرے بغیر انکار کی اجازت نہیں ہے, اور اس پروسیس پہ حکومت چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. عدالتوں کو پتہ ہی نہیں لعان ہوتا کیا ہے. لہذا اب جس ڈیزائن کا بھی ہو, صحیح ہے نا, حتیٰ کہ زنا اپنی آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے, تو وہ بچہ آپ ہی کا مانا جائے گا. آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے, وہ آپ ہی کا نام لگے گا اس کے ساتھ, آپ کی وراثت ملے گی اس کو. آپ 100 دفعہ کہہ دو کہ یہ میرا نہیں ہے, تو سوائے اس کے کہ اس پر آپ کو حد جاری کی جائے, سزا دی جائے, اس کے علاوہ بولو بھائی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ آپشن تھا, اب یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے, نکاح جب بھی کرے پاک دامن عورت سے کرے, تاکہ اس قسم کی ٹینشنوں کی نوبت, ارے بول لو نا یار, نہیں آئے. پاک دامن عورت سے نکاح کرو بھائی, جو گھریلو عورت ہے گھر سے ادھر آ گئی. جی ہاں ہاں, اس کے لیے بھی آئے تھے قرآن مجید میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو میں نے محض ایک مزاح کے میں لطیفہ سنا دیا, 10واں بچہ پرانے 9 سے ذرا مختلف ڈیزائن کا تھا. اسلام میں بچہ کسی بھی شکل کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یہ بچہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹوں میں چتکبرا اونٹ پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا حالانکہ نہ اونٹ کا باپ چتکبرا ہوتا ہے اور نہ ماں, تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ بھئی بعض دفعہ دادا پہ شکل چلی جاتی ہے, بعض دفعہ پر دادا پہ. اب میاں کے بال بھی سلکی ہیں, بیوی کے بال بھی سلکی, بچے کے بال گھونگھریالے, تو شکی آدمی خام خواہ میں بیٹھ کے شک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسی وجہ سے میں اپنی بیگم کو افریقہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا. شک آدمی اس طرح کرتا ہے نا. تو حدیث میں کیا سکھایا ہے بھائی؟ شک کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہو سکتا ہے باپ دادا میں کوئی گزرا ہو. تو یہاں کسی بھی شکل کا, دونوں سفید چٹے ہوں اور لڑکا کالا کولا بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا بلیک پیدا ہوا ہے, پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اس معاملے میں شک کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. لوگ